السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی حاجی محمد مانک رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے معروف مبلغ حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی لکھتے ہیں کہ سندھ کی ایک بستی کرونڈی میں ایک بد فطرت قادیانی مبلغ عبدالحق رہتا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مرزا قادیانی کا جانشین نبی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی انگوٹھی پر عبدالحق نبی اللہ نقش تھا۔ ایک دفعہ اس نے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ایک مناظرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت بدترین توہین کی۔ لوگوں کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ لوگوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گیا اور لوگ کف افسوس ملتے رہے۔ وہاں کے ایک رہائشی اور مرد مجاہد حاجی محمد مانک ان دنوں علاقے سے باہر تھے۔ واپس آئے تو ان کی والدہ نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تمہیں دودھ معاف نہ کروں گی کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ملجا و مأوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گالیاں بکتے ہوں۔ ان کے استفسار پر بوڑھی اماں نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ حج کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہ دردناک حادثہ سن کر حج کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ چنانچہ 54 سالہ شیر نے اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور روزے کی حالت میں بڑی جد و جہد کے بعد اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ پھر اس کے منہ سے اس کی ناپاک زبان نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا حاجی مانک ہمیشہ یہی انجام کرتا رہے گا۔ یہی ہے رسم وفا اور من چلوں کا شعار۔ الغرض پولیس انسپکٹر نے آپ کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ مصدقہ روایت ہے کہ متعلقہ پولیس افسر کی بیوی بڑی پاک باز، نیک سرشد اور عبادت گزار تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ٹھنڈی ہوا کے لیے ہمیشہ تڑپا کرتی تھی۔ ان کا تعلق پنجاب کے ایک معزز خاندان سے تھا، اور یہ کہ اس خوش بخت خاتون کے والد ایک باعمل اور متقی عالم دین تھے۔ قصہ مختصر، نصف شب کے قریب موصوفہ سو رہی تھی کہ یکا یک مقدر بیدار ہو گیا۔ خواب میں رسول پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ حوالات میں ہمارا ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ یہ نیک سیرت خاتون اسی لمحے اٹھ بیٹھی۔ حد نظر تک اجالا ہی اجالا تھا۔ فضاؤں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی وجد آفرین صدائیں گونج رہی تھی۔ اب کہاں کی نیند اور کیسا اضطرار۔ انسپکٹر مذکور باغرض سحری گھر آئے تو ماحول بھینی بھینی خوشبوؤں میں رچا ہوا تھا۔ عجیب قسم کی رات محسوس ہوئی۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکے۔ جھٹ اپنی رفیقہ حیات سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ یہ رات، یہ چاندنی کس کی ادا پر نثار ہیں؟ مہکی مہکی ہوا بدلے ہوئے موسم کا پتہ دے رہی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بہار کی یہ رونقیں کیسے اور کب سے آ بسی؟ شرم و حیا کی اس تصویر نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا اور اشک مسرت اپنے رخساروں سے پوچھتے ہوئے بولی، آج ہمارے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ ان آنکھوں نے جب سے وہ جلوہ دیکھا کسی اور نظارے کی حسرت نہیں رہی۔ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاقوتی ہونٹوں سے ایسے ترنم ریز الفاظ سنے ہیں کہ میں اپنے مقدر پر مر مٹی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت و ناموس کا کوئی محافظ آج تھانے میں پابند سلاسل ہے
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر طرح سے ان کی مدارت کا خیال رکھیں۔ اس ایمان پرور واقعے کے بعد پولیس کے رویہ میں نمایاں تبدیلی رونما ہو گئی۔ جب تفتیش کا مرحلہ ختم ہو چکا تو افسران بالا کی ہدایت پر حاجی محمد مانک کو ڈسٹرکٹ جیل خیر پور میں بھیج دیا گیا۔ یہاں ابر رحمت ایک بار پھر امڑ آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جیل سے ملحقہ ایک سید گھرانے کی رہائش تھی۔ غازی صاحب کے ادھر آتے ہی ایک سید زادی کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، جیل میں آج شام سے ہماری عصمت و ناموس کا ایک نگہبان محبوس ہے۔ لوگ اسے حاجی مانک کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے کھانے وغیرہ کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ صبح گلشن زہرا کی اس پاکیزہ کلی نے تمام روادات اپنے بھائی سید امام علی شاہ صاحب کی گوش و گزار کی۔ انہوں نے حاجی صاحب کے متعلق معلوم کروایا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک قاتل ہیں۔ اس پر پریشانی لاحق ہوئی۔ دوسرے روز پھر جمال اقدس کا دیدار نصیب ہوا اور تاکید فرمائی گئی کہ یہی تو ہماری عظمتوں کا پاسبان ہے۔ دوران اسیری ان کی طرف سے باقاعدہ کھانا پہنچتا رہا۔ نان و نفقہ کا یہ ایسا اہتمام تھا جو من و سلوہ تناول کرنے والے کے لیے باعث رشک ہے، اس لیے کہ خود محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخلص غلام کی خاطر اس کا حکم فرمایا۔ پولیس کے قانونی تقاضے پورے ہو چکے تھے۔ اب حسب ضابطہ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ آپ بالآخر مقدمے سے بری ہوئے۔ رہائی کے بعد جب حضرت قبلہ غازی صاحب کی ضیافتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سپرنٹنڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ صاحبان نے بالخصوص دعوت منظور کی۔ سپرنٹنڈنٹ جیل جناب منظور حسین خان پور صاحب، جو آج کل آئی جی جیل خانہ جات سندھ ہیں، انہوں نے ہر دو رائے پر جناب غازی ممدوح سے نیک برتاؤ کیا۔ آپ کا ابتدائی تعلق حسین آباد ضلع خیر پور سے ہے۔ ایسے صاحب کردار افسر بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں۔ جب تک الحاج موصوف بقید حیات رہے آپ سے وقتاً فوقتاً ملتے رہے، یہ ان کا معمول تھا۔ بعض اوقات تو اسپیشل ملاقات کے لیے تشریف آوری ہوتی۔ محترم سپرنٹنڈنٹ جناب پنور صاحب بتاتے ہیں کہ ایک رات میں گشت پر تھا۔ غازی محمد مانک صاحب کی کوٹری کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ماحول خوشبوؤں میں رچا ہوا ہے اور عجب قسم کی روشنی بھی دیکھی۔ قریب پہنچا تو دکھائی دیا کہ غازی صاحب قبلہ رو سربسجود ہیں۔ وہ پہلا دن تھا جب میرے دل میں یہ عقیدت پیدا ہوئی اور پھر روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب آپ سے ملتا تو دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ ہم لوگ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے۔ 2 اکتوبر 1983 بروز ہفتہ 4 بجے شام کے قریب حضرت غازی حاجی محمد مانک رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا۔ غازی محمد مانک مرحوم رحمۃ اللہ تعالی نے تمام زندگی مرزائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ ایک موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت غازی حاجی محمد مانک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، لوگوں، خدا کی قسم، اگر تمام دنیا بھی ہماری دشمن ہو جائے تو ہم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے رہیں گے اور اس عظیم مقصد کے لیے ہر مصیبت کو بخوشی جھیلیں گے۔ حضرت غازی محمد مانک رحمۃ اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اوائل عمری ہی سے میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ میں مدتوں عوارض اور وظائف میں جوتا رہا، 7 حج کیے، باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھی، مگر ہمیشہ اس عظیم شرف سے محروم رہا۔ آخر میری قسمت اس وقت جاگی جب میں نے اپنے نو کے قلم سے نشان باطل
عبدالحق قادیانی کو کھرچ ڈالا۔ اب کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں شاہ مدینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات نہ فرمائی ہو۔ ہر وقت ہر روز قربت کے مزے لوٹتا ہوں، بس میری زندگی کے روز و شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دوستو یہ تھے غازی حاجی مانک رحمۃ اللہ تعالی، جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں عطا فرمائے، اور ختم نبوت پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خدمت لے لے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔